بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ غافر مکی اور اس کے آیت 85 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیہ النصیر. حامیم، یہ کتاب اتاری گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بہرحال حروف مقطعات پر کلام تو تحقیق کے گزر چکا سورہ بقرہ کے شروع میں، جس نے بے نیاز کر دیا یہاں دوبارہ بیان کرنے سے. باری تعالیٰ کا فرمان تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یعنی یہ کتاب اتاری گئی ہے اور اس سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزت والا ہے اور علم والا ہے. بھائی اس کی بارگاہ کا قصد نہیں کیا جاتا اور اس پر کوئی درجہ برابر کی چیز مخفی نہیں ہے اگرچہ اس کے پردے گھنے ہو. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان غافر الذنب وقابل التوب، یعنی وہ معاف کرتا ہے گناہوں کو جو اس نے ماضی میں کیے اور توبہ کو قبول کرتا ہے مستقبل میں اس کے لیے جو اس کی طرف توبہ کرے اور اس کے سامنے جھکے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان شدید العقاب، یعنی اس شخص کے لیے جو نافرمانی کرے اور سرکشی کرے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے اور سرکشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے سے اور بغاوت کرے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. ان دونوں صفتوں کو ملایا بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں میں قرآن کریم میں، تاکہ بندہ باقی رہے رجا، امید اور خوف کے درمیان. باری تعالیٰ کا فرمان ذی الطول، ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد وسعت اور غنا ہے، اور یزید بن اسم نے فرمایا کہ ذی الطول یعنی خیر کثیر، اور اکرمہ نے فرمایا کہ احسان والا، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ نعمتوں والا اور فضل والا. اور معنی یہ ہے یہ وہ فضل کرنے والا ہے اپنے بندوں پر اور ان پر احسان کرنے والا ہے ان چیزوں میں جس میں وہ ہے، یعنی احسانات اور وہ انعامات کہ وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں اس میں سے ایک بھی نعمت کے شکر ادا کرنے کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا الہ الا ہو، یعنی اس کو کوئی نظیر نہیں ہے اس کی تمام صفات میں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور لوٹنا ہے، بس وہ بدلہ دے گا اور عمل کرنے والوں کو اس کے عمل کے مطابق. حضرت ابو بکر ابن عیاش رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پھر کہا کہ امیر المؤمنین بلا صبح میں نے قتل کر دیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ پڑھی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اور فرمایا کہ عمل کرو اور مایوس مت ہو. یزید بن اسم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اہل شام کا ایک آدمی تھا جو طاقتور جنگجو تھا، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھوم پایا تو فرمایا کہ فلاں بن فلاں کا کیا حال ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ تو اس شراب میں مست ہو چکا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تو راوی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا، پھر کہا کہ لکھو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ خط فلاں ابن فلان کی طرف تم پر سلامتی ہو. بلا صبح میں حمد بیان کرتا ہوں تمہاری طرف اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے تم اللہ سے دعا کرو تمہارے بھائی کے لیے یہ کہ اس کے دل کو پلٹ دے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے. پھر جب اس آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا تو وہ اس کو پڑھنے لگا اور اس کو بار بار دہرانے لگا اور وہ کہنے لگا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈرایا ہے اپنی سزا سے اور مجھے وعدہ کیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں گے. بس برابر اس کو دہراتا اور اپنے آپ پر پھر وہ رویا، پھر اس کی جان نکل گئی. بس کتنی اچھی روح پرواز کر گئی. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ اسی طرح تم کرو، جب تم کسی اپنے بھائی کو دیکھو تو اس کا قدم پھسل چکا ہے بس تم کو درست کرو اور اس کو مضبوط کرو اور تم اللہ سے دعا کرو اس کے لیے یہ کہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے اور تم شیطان کی مدد مت کرو اس پر. سورہ غافر بھی کہا گیا، سورہ مومن بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب کے نزول کے سلسلے کے اندر عزیز اور علیم اور عزیز اور حکیم دونوں صفات کو ذکر کیا ہے. عزیز اور حکیم سے حکمتوں کی طرف اشارہ ہے اور علیم سے علم کی طرف. علم کا درجہ حکمت کا درجہ علم کے درجے سے تھوڑا آگے ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کی حکمتوں کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے مقاصد شریعت کا علم مشکل ہوتا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم.
اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کی مختلف صفات اور قرآن کریم کے نزول کی مختلف کیفیات کو ذکر کرتے ہیں. کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اللہ پاک نے اپنے عزیز اور حکیم یا عزیز اور علیم نام سے تنزیل کتاب کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ کتاب کا اتارنا آسمان سے اور پھر وحی الہی کا بندوں کی طرف منتقل ہونا، بندوں کے قلوب، انبیاء کرام کے قلوب کا اس کو متحمل ہونا، اور پھر وحی کا بغیر کسی شک اور شبے کے آنا، بیچ کے اندر کسی قسم کی حفاظت کی چیزوں سے بے اعتنائی نہ برتنا، یہ مجموعی طور پر جو کتاب کا اتارنا اور اترنا ہے، نازل ہونا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اللہ ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے. غافر ذنب وقابل التوب، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی دو قسم کی صفات کو ذکر کیا، یہاں بھی ذکر کیا اور بھی دوسری کئی آیتوں کے اندر اللہ پاک نے دونوں صفات کو، اپنی قدرت اور طاقت اور اپنے غصے کو بھی ذکر فرمایا، تو اپنی شان فضل اور رحیمی کو بھی ذکر فرمایا. اس جگہ پر بھی اور بھی دوسری جگہ پر متضاد صفات کا مالک ہونا یہ انسان اور مخلوق کا کام نہیں ہے، وہ کسی ایک صفت پہ ہوتے ہیں، دوسری صفت پہ نہیں ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت متضاد، اسی لیے سورہ رعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کی 32 صفات کو ذکر کیا ہے جو ایک دوسرے سے متضاد الگ الگ ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہوں کو بخشنے والے، قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والے، شدید العقاب سخت سزا دینے والے، ذی الطول کشادگی والے، وسعت والے، اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا. دوسرے حضرات نے کچھ اور بھی معنی لیا ہے، تو بندے کو رجا اور خوف ان دونوں کے درمیان میں بتلانے کے لیے اللہ پاک نے دونوں قسم کی صفات کو ذکر کیا. حضرت عمر کا قصہ، اپنے ساتھی کو یہی آیت کا مفہوم انہوں نے ذکر کر کے لکھا تو اس آدمی کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دے دی. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليذهبوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. اور نہیں جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بس آپ کو دھوکے میں نکالے ان کا چلنا پھرنا ملکوں میں، اور ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا اور جماعتوں نے ان کے بعد، اور ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسول کے ساتھ تاکہ وہ اس کو پکڑے، اور انہوں نے باطل کے ذریعے سے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹائے، بس میں نے ان کو پکڑ لیا، بس کیسا رہا میرا عذاب. اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ وہ دوزخی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں دفاع کیا حق کو اور نہ جھگڑا کیا اس کے سلسلے میں وضاحت اور ظاہر ہو جانے کے بعد اور دلیل کے بعد، الا الذین کفروا، یعنی وہ انکار کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی آیت و حجت اور دلیلوں کو. فلا یغرک تقلبهم فی البلاد، یعنی اپنے اموال، ان کے اموال میں، ان کی نعمتوں میں، ان کی تر و تازگی کے بارے میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تردید کے سلسلے میں جنہوں نے آپ کو جھٹلایا کی قوم میں سے، بائی طور کے ان کے لیے اسوہ ہے وہ جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، اس لیے کہ ان کو جھٹلایا ان کی امتوں نے اور ان کی مخالفت کی، اور ایمان لائے ان پر ان میں سے، اور نہیں ایمان لائے ان پر ان میں سے مگر بہت کم. پھر فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، اور یہی سب سے پہلے رسول ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ وہ روکتے تھے بتوں کہ وہ بتوں کی عبادت سے روکے، کہ وہ روکے بتوں کی عبادت کرنے سے. والاحزاب من بعدهم، یعنی ہر امت، وہمت كل امة برسولهم ليأخذوه، یعنی انہوں نے ارادہ کیا ان کے قتل کرنے پر ہر مومن کوشش کے ذریعے سے، اور ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے رسول کو قتل کیا. وجادلوا بالباطل ليذهبوا بالحق، یعنی وہ چیز جو انہوں نے پیش کی شبے کے ذریعے سے تاکہ رد کرے حق، واضح کرے حق کو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مدد کی باطل کی تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو کمزور کرے، وہ تحقیق کے اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بری ہو گیا. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاخذتهم، یعنی میں نے ان کو ہلاک کر دیا ان چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دیے، یعنی گناہ، بڑے بڑے گناہ. فکیف کان عقاب، پس آپ کو پہنچ چکا کہ کیسا میرا عذاب رہا ان کے لیے اور میری سزا ان پر. البتہ تحقیقی وہ سخت دردناک المناک تھی. امام قدر نے فرمایا اللہ کی قسم سخت تھی. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جیسا کہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ان لوگوں پر، ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا سابقہ امتوں میں سے، اسی طرح ثابت ہو گیا ان جھٹلانے والوں پر جنہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے خلاف ورزی کی. محمد صلی اللہ
علیہ وسلم بطریق اولا، اس لیے کہ جس نے آپ کو جھٹلایا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ کے علاوہ کی تصدیق کرنی ہے. واللہ اعلم. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ یہ سورت دعوت والی سورت ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آگے دعوت آ رہی ہے، تو ما یجادل فی آیات اللہ کے ذریعے اللہ پاک نے پہلے تو غافرزم کے ذریعے اپنی صفات بتلائی، اس کے بعد بتلا دیا کہ ہر زمانے میں نبیوں نے جب دعوت دی ہے تو اللہ پاک کے اس دعوت کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے. یہ مجادلہ اور شریعت کے خلاف دلیلیں اور حجت بازیاں کرنے میں ہر زمانے میں آگے رہے ہیں. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اور اللہ پاک نے ان کو مال و دولت اور اسباب کی فراوانی سے بھی نوازا ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے کئی خطبات ہیں آپ کے، عصمت انبیاء، اور اسی کے اندر ایک خطاب کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے دشمنوں کے تقابل کے سلسلے میں آپ نے لکھا ہے کہ دو مسلمہ اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جو پیدا کیا تو بے سر و سامانی میں پیدا کیا، اور مقابلے کے اندر قومیں آئی یا بادشاہ لوگ آئے جن کے پاس حکومت اور اسباب کے ظاہری اسباب کی تمام چیزیں موجود تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا اور نبیوں کو کامیاب فرمایا بغیر اسباب کے بھی. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی 950 سال تک، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 80 سے اوپر کچھ لوگ ایمان لائے، 82. تو 950 سال کو 80 82 میں جب ہم جب اس کو اس کے ساتھ حساب کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو کتنے سالوں میں ایک آدمی ایمان لانے والا سمجھ میں آتا ہے. کتنی بڑی قربانی دی ہے نوح علیہ السلام نے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے قصص الانبیاء، قصص القرآن ہے اصل نام، اس کا اردو ترجمہ بھی اب ہو چکا ہے پاکستان سے. تو اس کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نوح علیہ السلام کے سلسلے کی جو باتیں لکھی ہے اس میں یہی کہ پتھر ڈال ڈال کر آپ کو ڈھانپ دیا جاتا تھا، پھر کوئی آتا تھا یا اللہ پاک کی طرف سے فرشتے آتے تھے اور پتھر ہٹاتے تھے. اس طرح قوموں کی قومیں، نسلوں کی نسلیں گزرتی گئی، لیکن جب دیکھا نوح علیہ السلام نے کہ اب نہیں ہے، اللہ پاک نے خود ہی فرمایا کہ آپ کی امت میں سب کو ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر آپ نے ان کے لیے اللہ پاک نے انتظام کیا کشتی کا. تو کذبت قبلہم قوم نوح، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. اور چونکہ نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام توحید لے کر آئے تھے، شیس علیہ السلام اور دیگر انبیاء بھی توحید باقی رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی. ودم ولا سوام ولا یغوث ویعوق وغیرہ والاحزاب، اور بعد کی امتوں نے بھی ایسا ہی کیا. قوم ہود نے بھی، قوم صالح نے بھی، اور بھی دوسری قومیں ہوگی. یہ تو چند وہ ہے جن کا قرآن نے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کتنے نبی ہے اور کتنی ان کو ستایا گیا. ہر امت نے یہی کیا، لیاخذوہ وجادلوا بالباطل، نبیوں کو جسمانی طور پر بھی اذیتیں پہنچانا اور روحانی طور پر بھی اذیتیں پہنچانے کی کوششیں کی گئی، اور حق کو بھی چلانے کے لیے اپنے اعتبار سے ہر قسم کی ممکنہ کوششیں کی. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک عذاب میں پکڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جہاد کے ذریعے پکڑا. فکیف کان عقاب وکذلک حقت کلمۃ ربک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنہوں نے کفر کا اپنا دندانہ کر لیا ہے، دوسروں کو کفر کی طرف بلا رہے ہیں، ایسے جہنمیوں کے لیے جہنم ثابت ہے. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ذریعے سے اپنے رب کی، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یہ ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم وسیع ہر چیز پر، تو پتہ معاف کر دیجیے ان لوگوں کو جو توبہ کرے اور تیرے راستے کی پیروی کرے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. یہ ہمارے رب تو ان کو داخل کر ایسے ہمیشہ کی باغات میں، ہمیشہ کے باغات میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور وہ لوگ جو اس کے لائق ہے، یعنی ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے اولاد میں سے، بلا شبہ تو زبردست حکمت والا ہے اور ان کو برائیوں سے بچا. اور جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا اس دن تو تحقیق کے تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں اور عرش کو اٹھانے والے 4 مقربین فرشتوں کے بارے میں، اور ان فرشتوں کے بارے میں جو اس کے ارد گرد جو مقرب ہے. اس
بین طور کہ وہ تسبیح بیان کرتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی وہ ملا کر بیان کرتے اس تسبیح کے درمیان جو دلالت کرتی ہے نقائص کی نفی پر، اور اس تحمید کے درمیان جو تقاضا کرتی ہے صفات مدح کی اس بات کی، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، یعنی اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی زمین والوں کے بارے میں جو غائبانہ ایمان رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے معمور کر دیا اپنے مقربین فرشتوں کو یہ کہ وہ دعا کرے مومنین کے لیے غائبانہ طور پر، اور جب کہ یہ فرشتوں کی عادت میں سے ان پر درود و سلام ہو کہ وہ آمین کہتے ہیں اس مومن کی دعا پر جو اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے غائبانہ، جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے غائبانہ طور پر تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے اور تیرے لیے بھی اس کے مانند ہو۔ سہل بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، ان میں سے 4 فرشتے یہ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، کہ اے اللہ تو اپنے حمد کے ساتھ پاک ہے اور تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں تیری بردباری پر تیرے علم کے بعد، اور 4 فرشتے یہ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، یا اللہ تو پاک ہے اپنے حمد کے ساتھ اور تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں تیرے معاف کرنے پر تیری قدرت کے باوجود۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں جب وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یعنی تیری رحمت وسیع ان کے گناہ ان کے خطا کے مقابلے میں، اور تیرا علم احاطہ کیا ہوا ہے ان کے تمام اعمال اقوال اور ان کے حرکات و سکنات کو، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یعنی درگزر کیجیے گنہگاروں سے جب وہ توبہ کرے اور رجوع کرے اور دور ہو جائے ان گناہوں سے جس میں وہ تھے، اور اتباع کرے اس چیز کی جس کا تو نے حکم دیا ہے، یعنی اچھے کام کرنا اور برائیوں کو چھوڑ دینا، وقیہم عذاب الجحیم، یعنی ان کو بچا لیجیے جہنم کے عذاب سے اور وہ دردناک المناک عذاب ہے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، یعنی ان کے درمیان جمع کر دیجیے تاکہ اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے درجات میں ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، یعنی ہم برابر کرنے کے تمام کو درجے میں تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور ہم بلند درجے والے سے کم نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ ادنا درجے والے کے برابر ہو جائے، بلکہ ہم ناقص عمل والے کو بڑھائیں گے، پھر ہم اس کو برابر کر دیں گے کثیر عمل والے کے ساتھ، اور ہماری طرف سے فضلہ اور احسان کے طور پر۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن بلا صبح مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا اپنے باپ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، پھر اس سے کہا جائے گا کہ وہ نہیں پہنچ سکے آپ کے عمل کے طبقے میں، تو وہ کہے گا کہ بلا صبح میں نے عمل کیا تھا میرے لیے اور ان کے لیے، پھر ان کو لاحق کر دیا جائے گا درجے میں۔ پھر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان انك انت العزيز الحكيم، یعنی وہ ایسی ذات ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے۔ وقیہم السیئات، یعنی ان کا کرنا یا اس کا وبال جو اس سے سرزد ہو چکا ہے، ومن تق السیئات یومئذ، یعنی قیامت کے دن فقد رحمتہ، یعنی تو نے اس پر مہربانی کی اور اس کو نجات دی سزا دی، وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے مشرکین کا ذکر کیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ستاتے ہیں، ان کی باتیں نہیں سنتے ہیں، حق کو باطل کے ذریعے بچلانا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرشتے ہیں عرش کو تھامے ہوئے، یحملون العرش، عرش کے گرد جو ہے یسبحون بحمد ربہم، ہر وقت وہ تسبیح و تحمید کے اندر مشغول ہے، یؤمنون بہ، اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ یہ حاملین عرش کی صفات قرآن کریم نے ذکر فرمائی، وہاں ہر وقت ذکر و تسبیح تحمید وغیرہ ہوتی ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کے ذریعے منفی صفات کی نفی ہو رہی ہے اور حمد کے ذریعے اس بات کیا جاتا ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، ایسی تسبیح جو حمد سے متلبس ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی مختلف آیتیں اور حدیث شریف کی دعاؤں سے بھی کہ جب تسبیح پڑھی جائے تو اس کے ساتھ تحمید بھی کی جائے تاکہ اثباتاً بھی ہو جائے نفیاً بھی ہو جائے، حمد کی جائے تو تسبیح بھی ساتھ میں ہو، تاکہ حمد سے اثباتاً جو ہوا تو یسبحون سے نفی مجمل اور اثبات مفصل۔ اس لیے نفی مجمل صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نہ ہونا اللہ پاک کا فلاں نہ ہونا یہ بھی ذکر کیا جائے، اور اللہ پاک میں یہ صفات ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے۔
اس کو نفی مجمل اور اثبات مفصل سے صوفیاء کرام تعبیر کرے۔ یہ ضروری ہے اللہ پاک کی تسبیح و تحمید کے سلسلے میں دونوں قسم کی چیزیں، حمد کے ذریعے تو اثبات ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھار اثبات کے ضمن میں کچھ چیزوں کی نفی نہیں ہوتی ہے، تو صراحتاً یسبحون کے ذریعے اس کی نفی، اور یسبحون کے ذریعے اللہ پاک کو عیوب سے پاک ثابت کیا جاتا ہے، لیکن خود مستقل صاحب حمد ہے، وہ اس کی صفات وہ ہے کہ جس کے ذریعے اس کی حمد بھی کی جائے، اس لیے دونوں ضروری ہیں۔ فرشتے غائبانہ دعا فرماتے ہیں مومنین کے لیے، اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھی اگر غائبانہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے فرماتے ہیں وَلَكَ مِثْلُهُ۔ ابھی ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا فون آیا، بیمار تھے وہ، تو پھر اس کے بعد دعا کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں، ہم نے کہا کہ آپ بھی کیجئے، تو انہوں نے کہا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تو اخلاص ہوتا ہے، آپ میرے لیے کریں تو اخلاص ہوتا ہے، اپنے لیے کرنے کے مقابلے میں دوسرے کے لیے اس طرح، اور پھر اس کے ساتھ دعائیں مل جاتی ہے جنت فرشتوں کی۔ عرش کے اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں مسلسل تسبیح و تحمید میں مشغول ہے، ایک پڑھتے ہیں لک الحمد علی حلمک بعد علمک، مخلوق کو جاننے کے باوجود برداشت کرنا، نہ جانے اور معاف کر دے یہ الگ ہے، اور جاننے کے باوجود کہ کیا شرارت کی پھر بھی۔ اسی طرح علی عفوک بعد قدرتی، تجھے قدرت ہے ہم پر سزا دینے کی لیکن اس کے باوجود تو نے معاف کر دیا۔ اسی کو نیچے آگے ذکر فرمایا وقیہم السیئات، آپ ان کو گناہوں سے بھی بچائیے یا گناہ کے وبال سے بچائیے، فعلھا او وبالھا۔ وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اللہ پاک کی رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مراد یہی ہے کہ کائنات اور مخلوق کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت رحمت اور صفت علم ہر جگہ پر بندوں پر محیط ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیل، توبہ کرنے والے اور ان کی راہ پر چلنے والوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، آپ نے جو ایمان والوں کے لیے وعدے کیے ہیں، ومن صلح من آبائهم وازواجهم، اور ومن صلح جو بھی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری ایک آیت میں ذکر فرمایا ہے الحقنا بہم ذریتہم، جو لوگ ایمان لائے اور اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ان کو ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو نیچے روایت میں ذکر فرمایا کہ نیچے والے کو اللہ پاک بخشش کریں گے اور اس کو اوپر بڑھائیں گے، اور اوپر والے کو نیچے اترنا نہیں ہوگا۔ آگے اس کے بعد ربنا وادخلہم کے اندر اسی چیز کو ذکر فرمایا۔ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو پکارا جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنے آپ پر ناراضگی کے مقابلے میں، جبکہ تم کو پکارا جاتا تھا ایمان کی طرف پھر تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے ہم کو 2 مرتبہ موت دی، ہم کو 2 مرتبہ زندہ کیا، بس ہم نے ہمارے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا تنہا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو مان لیتے تھے، اور حکومت اللہ ہی کے لیے جو بلند و بالا ہے، اور وہ ذات اور وہ اللہ جو تم کو دکھاتا تھا اپنے نشانیوں کو اور تمہارے نازل کرتا تھا آسمان سے رزق کو، اور نصیر حاصل نہیں کرتا ہے مگر وہی سب جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، بس آپ اللہ کو پکاریے اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اگر کہ کافی ناپسند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بتلاتے ہیں کفار کے بارے میں کہ ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ آگ کی تکلیف میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب میں کہ کوئی اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بس وہ اس وقت اپنے آپ پر شدید ناراض ہوں گے اور شدید غصے ہوں گے اس سبب سے کہ انہوں نے یہ برے اعمال کیے جو ان کے داخل ہونے کا سبب بنے جہنم کی طرف۔ پھر ان کو فرشتے بتلائیں گے اس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کے لیے دنیا میں جس وقت کہ ان پر ایمان پیش کیا جاتا تھا پھر اس کا انکار کر دیتے تھے، زیادہ سخت ہے تمہاری ناراضگی کے مقابلے میں اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے والوں اس حالت میں۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی
गुमराह होने वालों के लिए जिस वक्त उन पर ईमान पेश किया गया दुनिया में, फिर उन्होंने उसको तर्क कर दिया, इनकार किया, ये तो उसको कबूल करे, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितनी कि उनको अपने आप पर होगी जिस वक्त वो मुआयना करेंगे अल्लाह ताला के अजाब का क़यामत के दिन। बारी ताला का फरमान, क़ालू रब्बना अमतना इत्नतैन व अहयतना इत्नतैन। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये आयत करीमा ऐसी है जैसे कि बारी ताला का ये फरमान, कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयिकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। और यही दुरुस्त बात है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। और मकसूद ये कि कुफ्फार सवाल करेंगे दुनिया में दोबारा लौटने का, इस हाल में कि वो खड़े होंगे अल्लाह के सामने क़यामत के मैदान में, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। बस उनको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। फिर जब वो देखेंगे जहन्नम को और उसका मुआयना करेंगे और उस पर खड़े होंगे और देखेंगे उस अज़ाब और सजा को जो उसमें है, तो उनका दोबारा लौटने का सवाल और ज्यादा सख्त हो जाएगा जो पहली मर्तबा उनका सवाल था, बस उनको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु व ला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। फिर जब वो जहन्नम में दाखिल होंगे और उसकी गर्मी और उसकी हरारत और उसके हथौड़ों और उसके तोपों को चखेंगे, तो उनका सवाल दोबारा लौटने के लिए और ज्यादा हो जाएगा। वहुम यस्तरिख़ूना फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन ग़ैरा अल्लज़ी कुन्ना नअमल, जैसे कि बारी ताला का फरमान, रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। और इस आयत करीमा में उन्होंने आजिज़ी अख्तियार की सवाल करने में, और उन्होंने अपने कलाम से पहले एक मुकद्दमा पेश किया, और वो उनका ये कौल, रब्बना अमतना इत्नतैन व अहयतना इत्नतैन, यानी तेरी कुदरत अजीम है इसलिए कि तूने हमको जिंदा किया बाद उसके कि हम मुर्दा थे, फिर हमको मौत दी, फिर हमको जिंदा किया, बस तू कादिर है उस पर जिसको तू चाहता है। और तहकीक के हमने एतराफ कर लिया हमारे गुनाहों का, और बिलाशुबा हम जुल्म करने वाले थे अपनी जानों पर दारे दुनिया में। फहल इला खुरूज मिन सबील, क्या आप हमारे दरखास्तों को कबूल करने वाले हैं इस बात की तरफ कि हमको दोबारा दारे दुनिया की तरफ भेजे, इसलिए कि तू कादिर है इस पर ताकि हम अमल करें उसके अलावा जो हम करते थे। फिर अगर हम दोबारा उसी की तरफ जाए तो जिसमें हम थे, तो बिलाशुबा हम ही जुल्म करने वाले होंगे। बस उनको जवाब दिया जाएगा कि कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे दोबारा लौटने का दारे दुनिया की तरफ। फिर मना करने की इल्लत बयान की इसकी कि तुम्हारी आदत ही यही रही है कि तुम न हक को कबूल करते थे और न उसको चाहते थे, बल्कि तुम उसको नापसंद करते थे और उसका इनकार करते थे। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफरतुम व युशरक बिही तु'मिनून, यानी तुम इसी तरह हो जाओगे अगर तुमको दोबारा भेज दिया जाए दारे दुनिया की तरफ, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। बारी तबारक व तआला का फरमान, फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर, यानी वही हाकिम अपने मखलूक में और आजिल है और वो जुल्म नहीं करता है। वो हिदायत देता है जिसको चाहता है और गुनाह करता है जिसको चाहता है, और रहम करता है जिस पर वो चाहता है और अज़ाब देता है जिसको वो चाहता है। बारी तबारक व तआला का फरमान, हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही, यानी वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है अपने मखलूक के सामने जिसका वो मुशाहदा करते हैं अपनी अली और सिफरी मखलूक में, यानी बड़ी बड़ी निशानियां जो दलालत करती है उसके पैदा करने वाले, उसके बेमिसाल बनाने वाले, उसके बढ़ाने वाले के कमाल कुदरत पर। वयुनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़, और वो बारिश जिसके जरिए से वो खेतों और फलों को निकालता है, और वो ये कि वो मुशाहदा करते हैं हिस्स के जरिए से, यानी उसके रंगों और उसके जायकों और उसकी खुशबू और उसकी शक्लों का मुख्तलिफ होना और उसके रंगों का मुख्तलिफ होना, हालांकि पानी एक ही था, बस कुदरत आज़िमा की वजह से उसने फर्क किया इन चीज़ों के दरमियान। वमा यतज़क्करु, यानी गौरव फिक्र करते हैं और नसीहत हासिल करते हैं इन चीज़ों में और इस्तिलाल करते हैं इसके जरिए से उसके पैदा करने वाले की आज़मत पर, इल्ला मन युनीब, यानी जो बसीरत नहीं करते हैं, इल्ला मन युनीब, यानी जो लोग समझते हैं और रुजू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। बारी तबारक व तआला का फरमान, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून, बस आप अल्लाह ही के लिए इबादत को खालिस कीजिए और दुआ को, और आप मुखालफत कीजिए मुशरिकीन की उनके मसलक में, उनके मजहब में। इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये दुआ पढ़ते थे हर नमाज के बाद, जिस वक्त कि आप सलाम फिरते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु, लहुन निअमतु व लहुल फज़्लु व लहुस सनाउल हसन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बआवाज़ बुलंद इन कलिमात को पढ़ते थे हर नमाज के बाद, और सही हदीस में साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اس حال دعا مانگو اس حال میں کہ تم یقین رکھنے والے ہو قبولیت کا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں اس شخص کی دعا جس کا دل غافل ہو اور لاپرواہ ہو۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ مجرمین اپنے گناہوں کے سلسلے میں جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے تو کیا کیا عذر کریں گے، کس کس طریقے سے غصے ہوں گے۔ ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کیفیات کو بتلا کر ہمیں دنیا میں سے جانے سے پہلے توبہ کی طرف متوجہ کیا، کفار کو بھی اور مطلق ایمان والوں کو بھی۔ اس آیت میں یہ فرما دیا کہ ینادون لمقت اللہ، جس وقت کفار کو قیامت کے دن پکارا جائے گا، جہنم کے اندر وہ ہوں گے، اس موقع کے اوپر وہ اللہ کے عذاب کا جب معائنہ کریں گے اور دیکھ لیں گے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، انتہائی اپنی ذات پر ہی غصے ہوں گے، تو اس وقت ان کی زبان سے یہ باتیں نکلے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم پر ناراض ہوتے تھے جس وقت تم اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے تھے۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا دنیا میں اور تم انکار کرتے تھے۔ اب اس عذاب کی بنیاد پر تم اپنے اوپر جیسے غصے ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ لمقت اللہ، اللہ کی مقت کا لفظ ایک ہی ہے لیکن اللہ کا مقت الگ اور بندوں کا مقت الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہے لمقت اللہ، اللہ کی ناراضگی تو اس کی ناراضگی اس کی شان کے مطابق، اور بندوں کی ناراضگی اپنے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض تھے، یعنی اللہ پاک کفر کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اب جب تم عذاب میں مبتلا ہوئے اور اس موقع پر تم ناراض ہو رہے ہو تو ذرا یاد کرو کہ جس وقت اللہ ناراض ہو رہے تھے تم نہیں سن رہے تھے۔ اشد من وقتکم ایھا المعذبون انفسکم، آج تم اپنی ذات کے اوپر جتنے عذاب کے سلسلے کے اندر پریشان ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے زیادہ تھے۔ قتادہ نے بھی یہی فرمایا، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ پھر اس کے بعد تمہید قائم کرتے ہوئے اپنی آگے والی بات کہنے کے لیے تمہید قائم کریں گے کہ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، تو انسان کے وجود سے پہلے موت ہی سے اس کو تعبیر کیا۔ جیسے پہلے ایک اور آیت بھی ذکر فرمائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، مراد تمہارا وجود نہیں تھا، عدم میں تھے، اور عدم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وجود بخشا، پھر زندگی آئی، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تبھی موت مرو گے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو 2 مرتبہ زندگیاں اور 2 مرتبہ موت۔ 2 مرتبہ کی زندگی تو صاف صراحتاً سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی ہے اور پھر آئے گی، لیکن موت ایک آنے والی ہے، لیکن موت سے زندگی سے پہلے جو عدم تھا اس عدم کو بھی اس کو عدم سے تعبیر کیا۔ کفار یسألون الرجاء، اصل بات یہ ہوگی کہ وہ مرنے کے بعد جب جہنم میں عذاب دیکھیں گے حشر کے میدان میں تو اس موقع کے اوپر یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے نجات مل جائے، تو اس کا جواب دیا جائے گا فہل الی خروج من سبیل، کیا کسی طریقے سے ہمیں معاف کر دیا جائے گا؟ اس کا جواب دیا جائے گا کہ دنیا میں ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو انکار کرتے تھے، اور شرک کی باتیں ہوتی تھی تو ان چیزوں کو سچی مان لیتے تھے۔ اب آج کے دن حکم اللہ ہی کا ہے تو وہ علی و کبیر ہے، اپنی شان کے مطابق وہ تمہیں سزا دے گا۔ آگے فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں بار بار دنیا میں انسانوں کو بتلاتے ہیں اور آسمان سے بارش بھی برساتے ہیں۔ آسمان سے ہی رزق مراد یہ ہے کہ بارش یہ عمومی طور پر ذریعہ ہے، اس لیے اس کو رزق سے تعبیر کیا۔ وما یتذکر الا من ینیب، اللہ پاک کی ان باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں، لہذا پھر دوبارہ تلقین کی گئی اللہ ہی کی طرف عبادت کرو خالص کرتے ہوئے دین کو، چاہے کافرین ناپسند کرے۔ بیچ کے اندر جہنم کے جو مختلف حالات ہوں گے، ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، مشرکین کی اور کافروں کی یا مجرمین کی جو کیفیتیں ہوگی الگ الگ اعتبار سے اور الگ الگ مواقع پر ان کی زبان سے جو جملے نکلیں، ان تمام کو نیچے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ربنا ابصرنا، اب ہم سب کچھ سمجھ گئے، دیکھ لیا ہم نے، دوبارہ لوٹائیے تاکہ پھر ہم وہی کریں۔ تو دوسری ایک آیت میں فرمایا ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، دوبارہ لوٹائیں گے تب بھی دنیا میں جا کر اسی طرح کرو گے۔ دنیا میں خود تجربہ کر لیا، جب کوئی گناہ یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، پھر جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اپنے پہلے والی ڈگر پر چلا جاتا ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. اسی طریقے سے دوسری ایک آیت میں فرمایا ان کو آگ کے اوپر رکھا جائے گا، مراد وہی جہنم میں. فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب، ہمیں دوبارہ بھیجا جائے، ہم تکذیب نہیں کریں گے اور ہم پکے مومن ہو جائیں گے. اسی طرح وہم یسترخون فیہا، جہنم میں چیخیں چلائیں گے اور وہاں بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیجیے. ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر دوبارہ ایسا کیا تو پھر آپ ہمیں سزا دیجیے. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، عرش والا ہے، وہ وحی نازل کرتا ہے اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ذرائع ملاقات کے دن سے اس دن تم ظاہر اور نمایاں ہو جاؤ گے اور اللہ پر ان میں سے کسی بھی چیز مخفی نہیں ہوگی. کس کی سلطنت ہے آگ؟ اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد اور غالب ہے. اور آگ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو انہوں نے کیے، اور آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. بلا صبح اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خبر دیجیے اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کے بارے میں اور اپنے عرش عظیم کی بلندی کے بارے میں، جو بلند و بالا ہے اس کی تمام مخلوق پر، جیسے کہ یہ چھت ہے ان کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکۃ بطور چھت کے ہیں ان کے لیے، جیسے کہ بطور چھت ہے ان کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اور تحقیق کے بہت سے مفسرین نے ذکر کیا کہ عرش یہ یاقوت سرخ یاقوت کا ہے، جس کی وسعت اس کے دو قطروں کے درمیان 50,000 سال کی ہوگی اور اس کی بلندی مسافت 50,000 سال کی، مسافت 50,000 سال کی ہوگی اور اس کی بلندی ساتوں زمین سے 50,000 سال کی مسافت کے بقدر ہوگی. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اور جیسے باری تعالیٰ کا فرمان نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لینذر یوم التلاق. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یوم التلاق یہ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرایا ہے اپنے بندوں کو اور اس میں ملاقات کریں گے آدم علیہ السلام اور ان کی دوسری اولاد، آخری بچہ ان کا اور ان کا آخری بچہ. ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بندے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. امام قتادہ اور امام سدی نے فرمایا کہ اس میں آسمان والے اور زمین والے ملاقات کریں گے اور خالق اور مخلوق. اور میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم ملاقات کریں گے. اور تحقیق کہا گیا ہے یہ کہ ملاقات کا دن ان تمام کو شامل ہے، اور شامل ہے کہ ہر عمل کرنے والے کو ہر عمل کرنے والا عنقریب ملے گا اپنے اس عمل سے جو اس نے کیا ہے، یعنی بھلائی اور برائی، جیسا کہ دوسرے حضرات نے یہی فرمایا ہے. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، یعنی وہ ظاہر اور نمایاں ہوں گے تمام کے تمام اور کوئی چیز ان کو نہیں چھپائے گی اور نہ ان پر سایہ کر سکے گی اور نہ ان پر پردہ کر سکے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تحقیق کے حدیث عمر میں گزر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو لپیٹ دیں گے اپنے ہاتھ میں، پھر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی جبار ہوں، میں ہی متکبر ہوں. کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے ظالم اور جابر بادشاہ؟ اور حدیث سور میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی مخلوق کی تمام روحوں کو قبض کر لیں گے، تمام مخلوق کو قبض کر لیں گے تو کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اس وقت فرمائیں گے لمن الملک اليوم 3 مرتبہ، پھر بذات خود جواب دیں گے یہ فرماتے ہوئے للہ الواحد القہار، یعنی وہی ذات ہے کہ اس نے ہر چیز پر غالب ہوا، کہ وہ ہر چیز پر غالب اور اس کا غلبہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکارے گا قیامت سے پہلے کہ اے لوگوں تمہارے پاس قیامت آ چکی ہے، پھر اس کو زندہ اور مردہ تمام سنیں گے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان کی طرف سمائے دنیا کی طرف اتریں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں اپنے انصاف کے بارے میں، اپنے فیصلے کے بارے میں اپنی مخلوق کے درمیان کہ وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، چاہے نیکی ہو یا برائی ہو، بلکہ
नेकियों का बदला देगा 10 गुना नेकियों के साथ और बुराई का बदला देगा एक ही। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला ज़ुल्म अल-यौम, जैसा कि सही मुस्लिम में साबित है, ए मेरे बंदो मैंने जुल्म को हराम कर लिया है अपने ऊपर और मैंने उसको तुम्हारे दरमियान भी हराम करार दे दिया है, बस तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। यहाँ तक कि फरमाया कि ए मेरे बंदो बिलासुबा ये तुम्हारे अमाल है, मैं उसको तुम पर शुमार करता हूँ, फिर मैं तुमको उसका पूरा पूरा बदला दूंगा। पर जो शख्स भलाई पाए तो चाहिए कि वो अल्लाह की हम्द बयान करे और जो शख्स उसके अलावा पाए तो वो मलामत न करे मगर अपने ही ऊपर। और बारी तबारक व तआला का फरमान इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यानी तमाम मखलूक का हिसाब लेगा इस तरह जैसे कि एक आदमी का हिसाब लिया जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मा खल्कुकुम वला बअथुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्श, अल्लाह तबारक तआला बुलंद दर्जे वाले हैं, अर्श वाले हैं। अल्लाह पाक के दर्जे क्या है बस उसी ने फरमाया, उसी को समझना है। मखलूक अपने एतबार से, दुनियावी एतबार से किसी की तरक्की, बुलंद बाला इमारतें और बुलंद बाला छत हो, बड़े बड़े तकिए और बड़े बड़े स्टेज लगे हुए हों, अल्लाह तबारक तआला का जो अर्श होगा, बादशाहों का अर्श दुनिया में लोगों ने देख लिया कैसी कैसी चीजें। बिल्किस का अर्श कुरान करीम ने उसको जिक्र फरमाया। तो रफ़ीउद दरजात, बुलंद दर्जे वाले हैं अल्लाह तबारक तआला। बुलंद दर्जे अल्लाह तबारक तआला का मतलब यही कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात आली हमसे वराउल वरा है। दुल अर्श, इसके साथ ये भी फरमाया कि अर्श अजीम का मालिक है और वह अर्श अजीम कितना चौड़ा है, जिसके मुतालिक रिवायतों में जिक्र फरमाया कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। आयत करीमा में जो जिक्र फरमाया उलमाए तफसीर यही फरमाते हैं कि सुर्ख याकूत का बना हुआ होगा और उसके दो कुत्र के दरमियान उसका जो घेराव होगा, व्यास गुजराती में जिसको बोलते हैं, ये 500 साल की मसाफत का होगा। बुलंदी भी 7वें आसमान से नीचे जमीन से लेकर ऊपर तक ये भी 50,000 साल की मसाफत वाली होगी। वैसे कुछ रिवायतों में 500 साल एक एक आसमान और एक एक जमीन के एक एक तबके और आसमान के एक एक तबके के दरमियान 500 साल की मसाफत बतलाई है। तो 7 और 7 500 हो गए 14, तो 7,000 साल की हुई। उसके बाद क्या होगी अल्लाह पाक ही जानते हैं। तो जिन आयतों में 50 अल्फ सनतिन, जिन रिवायतों में 50 अल्फ सनतिन की तफसीर उससे की गई है, कुछ रिवायतों में 50 अल्फ सनतिन की तफसीर ये भी की गई है कि जब से जमीन पैदा हुई तब से लेकर अल्लाह तबारक तआला की आखिरी फैसले तक। और कहीं ये जिक्र फरमाया गया कि मसाफत मुराद है जमीन से लेकर आसमान, जिसे यहाँ पर भी यही मुराद लेना चाहते हैं। और भी दूसरी इसकी तस्रीह जिक्र की है 50 अल्फ सनतिन की। ज्यादातर तफसीर 50 अल्फ सनतिन की यही समझ में आती है कि नीचे से लेकर ऊपर तक का जो ऊपर तक की जो मसाफत है ये इतनी लंबी चौड़ी है कि 50,000 साल चलता रहे तो भी ये मसाफत खत्म ना हो। युल्क़ि रूह मिन अमरिही अला मन यशा। अच्छा, ऊपर लफ्ज आया युल्क़ि रूह मिन अमरिही, रूह उसके हुक्म के मुताबिक चलती है। तो रूह से यहाँ क्या मुराद है? एक तो इंसानी रूह मुराद और एक रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद। चुनांचे इसी निस्बत से इन्होंने रूहुल अमीन वाले आयत भी जिक्र फरमाई। रूह एक मुस्तकिल फरिश्ते हैं, रिवायतों से ये भी साबित होता है। और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी लफ्ज़ रूह का ताल्लुक है। और इसकी वजह भी उलमा ने फरमाई कि रूह जैसे जिसमें इंसानी के लिए बका का जरिया है, इस तरीके से वही इलाही इंसानों की आखिरत की बका का जरिया है, इसलिए इनको रूहुल अमीन से ताबीर फरमाया गया। आगे आयत में फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला जिसको भी चाहते हैं अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनदिरा यौमत तलाक, मिलने के दिन से डराए। यौमुत तलाक, लाका युलाकी मुलाकात, तलाक ये भी मसदर है, मिलने का दिन। लेकिन किसका किससे मिलना है ये मजहूल है। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने अलग अलग रिवायतों के जरिए और कुरान की आयत की रोशनी में जो कुछ समझा हर एक ने अपने अपने एतबार से बतलाया। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यौम तलाक की तशरीह फरमाकर बतला दिया कि ये वो दिन है जिस दिन ये अल्लाह के नामों में से इस्मुम मिन अस्माई यौमिल क़ियामह, क़ियामत के नामों में से है यौम तलाक, इसलिए कि उस दिन मिलते हैं। अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से मिलेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अपने आखिरी औलाद जो होगी क़यामत तक की, उन तमाम से आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात होगी। इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। क़तादा सुद्दी फरमाते हैं कि आसमान वाले ज़मीन वालों से, खालिक मखलूक से सबका एक ही मफ़हूम है कि मुलाकात होगी। किसकी किससे? और सिर्फ मुलाकात की कोई फजीलत मुराद नहीं है, यहाँ लियुनज़िरा आया है, डराना है। तो उस दिन आने के बाद जब फैसला हो जाएगा अल्लाह तबारक तआला के दरबार में, फिर उसमें तब्दीली होने वाली नहीं है, इसलिए यौम तलाक से डराया गया। जालिम और मजलूम को भी इशारे किए गए
تو مختلف اعتبارات سے اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں کی سزا اور جزا دونوں کا اعلان ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس دن ملاقات بندوں سے یا اللہ کی بندوں سے ملاقات ہوگی. اصل تو اللہ کی ہی بندوں سے ملاقات ہے. اب وہ ملاقات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلوں کی شکل میں جس کیفیت کے ساتھ بھی ہو اللہ پاک ہی جانتے ہیں. دوسرے ایک آیت میں بھی فرمایا یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء. اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ آئیں گے, کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی مراد حساب کتاب کے لیے. اس وقت لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ابن عمر کی روایت میں آ چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پوچھیں گے, سب کو موت دے دیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اعلان کریں گے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا, سب ساکت اور خاموش ہوں گے. تو خود باری تعالیٰ ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس ما کسبت بما کسبت. اللہ پاک فرمائیں گے آج ذرہ برابر کسی پر کوئی کمی نہیں ہوگی, بدلہ ہماری طرف سے مکمل ہوگا. لا ظلم اليوم جیسے پہلے آ چکا ہے, لیس بظلام للعبید. اللہ پاک بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یا اللہ کے فرشتوں نے لکھ دیا ہو بندوں نے گناہ نہ کیا ہو, یا کم کیا ہو گناہ زیادہ لکھ دیا ہو, ایسا کچھ نہیں ہوگا. سریع الحساب جلد حساب لینے والے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی اسماء الحسنی کی کتابوں میں آتی ہے. سریع الحساب کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے یہی فرمایا کہ کوئی ذرہ برابر مخفی نہیں ہوگی. جیسے تم چاند کو دیکھ لیتے ہو سب کے سب مل کر, اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ایک بندے کا حساب اور سب بندوں کا حساب کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. اور آپ ان کو ڈرائیے قریب آنے والی مصیبت کے دن سے جب کہ دل گلے میں ہوں گے اور غم سے گھٹ رہے ہوں گے, اور ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے. اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, ان چیزوں کو جس کو سینے چھپائے ہوئے ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بلا صبح اللہ تعالیٰ سننے والا لکھنے والا ہے. یوم الآزفہ یہ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور اس کا نام اس لیے اس کے قریب ہونے کی وجہ سے رکھا گیا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. امام قتادہ نے فرمایا کہ دل گلے میں آ جائیں, ٹھہر جائیں گے, اٹک جائیں گے خوف کی وجہ سے, پھر وہاں سے نہ نکل سکیں گے اور نہ اپنی جگہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اور کاظمین کے معنی یہ کہ وہ خاموش رہیں گے اور کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر اس اللہ کی اجازت سے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ابن جريج نے فرمایا کاظمین یعنی رو رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, یعنی کوئی نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا, رشتہ دار جو ان کو نفع پہنچائے, اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جو ان کے بارے میں سفارش کرے, بلکہ ان سے تمام اسباب کٹ جائیں گے, یعنی ہر خیر کے اسباب. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں اپنے کامل علم کے بارے میں اور اس تمام چیزوں احاطہ کیے ہوئے تمام چیزوں کا, اس کی چھوٹی اور بڑی اور اس کی باریک اور اس کی لطیف, تاکہ لوگوں کو تاکہ لوگ اپنے رب سے ڈرے, پھر اس سے ڈرے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور مراقبہ کرے اس کی ایسا مراقبہ کہ وہ جانے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو, اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جس پر سینوں کے راز لکھتے ہوئے ہیں, یعنی پوشیدہ باتیں اور راز. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, یعنی وہ آدمی جو گھر والوں پر داخل ہوتا ہے اپنے گھر میں اور ان کے گھر میں اور ان میں اچھی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں, یا اس کے پاس سے گزرتا ہے اور وہاں خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں, پھر جب وہ غافل ہوتی ہے تو اس کی طرف لوگ غافل ہوتے ہیں تو وہ اس کی طرف کنکیوں سے دیکھتا ہے. پھر جب وہ چوکنا ہوتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو اس سے نیچے کر لیتا ہے. پھر جب لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو اس کی طرف کنکیوں سے دیکھتا ہے. پھر جب وہ سنبھلتے ہیں تو آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے. اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ مطلع ہے اس کے دل کے بارے میں کہ اس نے چاہے کہ کاش کہ وہ مطلع ہو جائے اس کی شرمگاہ پر. اور امام ضحاک نے فرمایا خائنۃ الاعین یعنی اشارہ کرنا اللہ کا, اور آدمی کا قول کہ میں نے دیکھا حالانکہ اس نے نہیں دیکھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی نگاہوں کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ کیا وہ خیانت کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں. وما تخفی الصدور یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کہ جب تو اس پر قادر ہے تو کیا تو زنا بھی کرے اس سے زنا کرے گا یا نہیں. اور امام سدی نے فرمایا یوم تخفی الصدور یعنی وسوسہ. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان واللہ یقضی بالحق یعنی فیصلہ کریں گے عدل کے ساتھ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ قادر اس بات پر کہ وہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دی اور برائی کا بدلہ برائی سے دی. ان اللہ هو السمیع البصیر. اور یہ بات جس کے ذریعے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی وہ اس آیت کی وہ ایسی ہے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان والذین یدعون من دونه یعنی بت اور مورتی اور شرکا لا یقضون بشیء یعنی وہ کسی چیز کی مالک بھی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چیز کا حکم کر سکتے ہیں. ان اللہ هو السمیع البصیر یعنی وہ سننے والا ہے اپنی مخلوق کے اقوال کو اور ان کو دیکھنے والا ہے. پھر پس وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ حاکم و انصاف کرنے والا ہے ان تمام چیزوں میں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ سورت مکی ہے اس لیے مشرکین کے حد درمی مکی صورتوں کے بھی مختلف مراتب ہے. ایک ابتدا میں نازل ہونے والی ان کے اندر ان کو کم ڈرایا گیا اور ایک درمیانی حد میں جبکہ مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں درمیانی قسم کی دی گئی. اور ایک تیسرا درجہ ہے جب مشرکین کی طرف سے شدت ہو گئی ایمان والوں پر ایمان والے بڑھنے لگے اور یہ اب آپے سے باہر ہو گئے مشرکین تو انہوں نے زیادہ شدائد کرنا شروع کی. تو قرآن کریم کی وہ آیتیں جن کا تعلق مشرکین سے ہے اللہ کے دشمنوں سے ہے نبیوں کو اور نبیوں کے نائبین کو ستانے والوں کے ساتھ ہے یہ عمومی طور پر ان تینوں الگ الگ مراحل کے اعتبار سے ہے. اس لیے پہلے مرحلے میں جہاں اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے دعوت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ انذار کی ابھی کم درجے کی کیفیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. متوسط درجے میں انذار متوسط درجے کا ہوتا ہے اور جب شدید بڑھ گیا تو اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی فرمایا گیا. تو یہاں پر بھی مشرکین کو جو ڈرایا جا رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ عزیفہ قریب ہونا تو آپ ان کو ڈرائیے قریب آنے والی چیز سے اور قیامت سب سے زیادہ قریب ہے. عزیفۃ العازفہ سے بھی اسی کی طرف اشارہ اور اقتربت الساعہ قیامت قریب ہو گئی. اسی طریقے سے فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا قرب دیکھا نزدیکی دیکھی. اذا القلوب لدى الحناجر کاظمین یہ اللہ تبارک تعالیٰ یوم عازفہ کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس دن یہ ہوگا کہ کلیجے پھٹ جائیں گے. قلوب لدى الحناجر کاظمین اور غم گھٹے ہوئے ہوں گے. روح اپنی جگہ سے نکل گئی ہوگی اندر اپنی جگہ پر واپس نہیں جائے گی اور نہ نکلے گی اور شدید تکلیف اور پریشانی میں ہوں گے. کاظمین کی تشریح یہی فرمائی کہ خاموش ہوں گے. کچھ حضرات نے یہ بھی تفسیر فرمائی انسان بالکل ہکا بکا رہ جائے گا اس دن اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کروں. قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا کہ بتکے ہوئے ہوں گے بھاگے ہوئے ہوں گے حمر مستقر لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن کوئی بات نہیں کر سکے گا رحمان کے سامنے جس کو اجازت ملے گی اور اس کی بات بھی درست ہوگی تو ہی اجازت ملے گی. کاظمین باقی رونے والے ابن جرید نے یہ بھی فرمایا یہ سب کیفیتیں پیدا ہونے والی ہے. رونا بھی ہے غم گھٹا ہوا بھی ہے اس لیے کہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا قیامت کے منظر میں. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع اللہ پاک نے دوسری آیت میں بھی تفسیر فرمائی کاظمین ہی کی گویا کہ ظالموں کے لیے کسی طریقے کا کوئی بچانے والا کوئی غمخوار نہیں ہوگا. ہم بخار آپ کی گرمی سے اس کو گرمی محسوس ہو آپ کی تکلیف سے اس کو تکلیف محسوس ہو اس کو حمیم کہا گیا. ولا شفیع نہ سفارشی ہوگا کہ جس کی سفارش سنی جائے تو ہوگا ہی نہیں اور اگر کوئی کھڑا ہوگا تو قابل شفاعت نہیں ہوگا. وہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں میں گزرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں. خاص کر کے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر لے لی عورتوں کو اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے کی جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یا دوسرے دیکھ بھی رہے ہوں اس کے پیچھے لیکن یہ ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظریں وہیں پر پڑی رہتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین نگاہوں کی اس خیانت کو اللہ پاک جانتے ہیں. هو الرجل يدخل على اهل البيت بيتهم ایک آدمی کسی کے گھر جائے اور وہاں عورتیں ہو اور اس میں حسین و جمیل کوئی عورت ہو اس کی نظر اس کی طرف پڑ جائے اور اب وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے نہ دیکھے اس طریقے سے میں ان کو دیکھوں. پھر جب کوئی دیکھ لیتا ہے تو اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے یا ادھر ادھر پھرا لیتا ہے. اس طرح بار بار ہوتا رہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس عورت پر میرا کنٹرول ہو جائے تو میں اس سے زنا کر لوں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھوں کی ان خیانتوں کو بھی ہم جانتے ہیں جیسے ذکر کیا. خائنۃ الاعین سے مراد غمز مراد لیا کبھی ہاتھ لگا دینا. قول الرجل رأیت ولم یرى
ایک آدمی کہے کہ میں نے چیز دیکھی حالانکہ اس نے خود دیکھا ہی نہ ہو. یہ عجیب و غریب قسم کی عشق اور محبت کی دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب ہے، اب تو بڑے ہو گئے، وہ کالج کرتے تھے، تو انہوں نے سنا ہے کہ کالج کے لیے بہت دور گئے تھے اور ان کا ایک لڑکی سے رشتہ طے ہو چکا تھا، وہ یہیں کنکاڑیا میں تھی. تو وہ کہہ رہے تھے مجھے کافی سالوں پہلے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میرے دل میں آیا کہ وہ آئی، اور خود بخود میں باہر نکلا، اور باہر نکلا تو وہ تو تھی ہی نہیں، وہ تو بہت دور کی پٹنہ یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہے تھے. تو کہا کہ کچھ نہیں تھا، بس یہ رأیت ولا ما یرا، دیکھا نہ ہو اور نظروں میں آئے کہ میں نے دیکھ لیا. اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتے ہیں، یعنی وہ ایسی خیانت کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا لیکن سیر ہو کر ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو میں تو وما تخفی الصدور، اندر دل میں کیا ہے؟ دل میں وہ ہے جو اوپر بھی آیت میں ذکر کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تیری شرمگاہ اس کی تصدیق کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اپنے دل سے تصدیق کروانا چاہتا ہے، یعنی زنا تک پہنچنا چاہتا ہے. واللہ یقضی بالحق، قیامت کے دن اللہ پاک ٹھیک ٹھیک فیصلے فرمائیں گے. آگے فرمایا والذین یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والے، لا یقضون بشیء، کچھ بھی کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے. اوپر ایک اور آیت بھی ذکر کی، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اچھے کام والوں کو اس کا بدلہ، برے کو برا کا بدلہ. سمیع بصیر سے یہ دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا.